السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ واقعہ پورا کا پورا زہرہ کاظمی دعا زہرہ کاظمی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جہاں زہرہ کو جس شیلٹر ہوم میں رکھا گیا تھا وہاں پر سہولیات، اور حبیبہ کو جس شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے وہاں پر سہولیات، دونوں جگہ ایک جیسا معاملہ ہے۔ یعنی کہ جب زہرہ کو رکھا گیا تھا جس شیلٹر ہوم میں، وہاں پر بھی جو ان کے سہولت کار تھے ان کا ایکسس وہاں پر ہو چکا تھا، اور اس ایکسس سے ہو یہ رہا تھا کہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ شیلٹر ہوم کی مخالفین کے پاس جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کورٹ میں روز ایک جو سچویشن تبدیل ہونے والی ہوتی ہے اس کے مطابق نئی درخواست جو ہے وہ ڈال دیتے تھے۔ اب حبیبہ کو جو شیلٹر ہوم ہے، یہ آپ نے تصویر دیکھی، یہ حبیبہ کا شیلٹر ہوم ہے، اور اس شیلٹر ہوم میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ لڑکی کو اندر سے، یعنی کہ اس کا جو دماغ ہے وہ اب تک انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور اپنے پاس بٹھا کر، یعنی کہ اندر جو لوگ ہیں وہ اور جو پولیس ہے وہ لڑکی کی فون پر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کروا رہی ہے۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ شیلا رضا نے بڑی ایفرٹ کر کے اس لڑکی، جب کیس ڈالا تو لڑکی کو انہوں نے وہاں سے اکیلا بھیج دیا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ ساتھ آئیں گے تو پولیس انہیں گرفتار کر لے گی، چونکہ ان پر اغوا کا مقدمہ ہے۔ اب انہوں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے کیا کیا کہ خود اس کو اکیلا یہاں پر بھیج دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ شیلٹر ہوم میں چلی جائے گی۔ شیلٹر ہوم میں جانے کے بعد اب وہاں تک ایکسس کے لیے ان کا کام کون کر رہا ہے؟ جیسے کہ زہرہ کاظمی جب تھی تو اس کا بھی معاملہ جو ہے پولیس سے ہی جو ہے وہ تانے بانے مل رہے تھے، اور یہاں پر تانے بانے نہیں مل رہے، بلکہ جو تحقیقاتی افسران ہیں وہ خود پیسوں کے عوض، رشوت کے عوض اس لڑکی سے اپنے فون کے ذریعے گھنٹوں جو ہے وہ باتیں کروا رہے ہیں، اور نئے پلان بتا رہے ہیں کہ اب آپ کیا کریں، آپ نے کس طرح اگلا جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ کراچی آ جائیں، انہیں یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اب وہ کراچی آ جائیں، اور کراچی آ کر اپنا کیس جو ہے وہ لڑیں، عدالت آئیں، اور عدالت آ کر نئی درخواستیں لگائیں، اور لڑکی کو بھی انگیج کر کے رکھیں۔ یہاں آئیں، آپ کی ملاقات جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہو جائے گی۔ آپ یہ دعویٰ کریں کہ لڑکی جو ہے آپ کے نکاح کے اندر ہے، آپ نے نکاح کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی مشورے ہیں وہ پولیس کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام معاملات آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ ظہیر کو بھی اس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ اور جو تمام مفرور ملزمان تھے وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ 5-6 مفرور ملزمان ہیں جو اب تک گرفتار نہیں، بلکہ اس کیس میں ایک بھی ملزم جو وہ اب تک گرفتار نہیں ہو چکا ہے، جبکہ اب تو زہرہ نے بھی بیان دے دیا ہے کہ اس کا جو نکاح ہوا تھا وہ اس کو ڈرا دھمکا کے، اور وہ سارا جو ایک ڈرامہ تھا اب تو اس نے بھی لکھ کر دے دیا ہے۔ لیکن یہ کیس میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انتہا کا جو وہ ملتا جلتا ہے، اور حبیبہ کا بھی معاملہ یہی ہے۔ والدین کو پیچھے اور ڈرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن شیلٹر ہوم میں سہولیات دینے والے کوئی نہیں، بلکہ ہمارے ادارے کے لوگ ہیں جو کہ سرکاری ادارے کے ہیں، جو کہ سرکار کی نوکری کرتے ہیں اور سرکار کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رشوت خوری ان کے خون میں جو ہے وہ رچ بچ چکی ہے، جو وہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اس طرح کے کیسز کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اندر جو ہے وہ شیلا رضا نے جو اندر کا عملہ ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ کڑی نظر رکھی جائے کہ کسی طرح بھی کوئی باہر کا شخص، غیر متعلقہ شخص ملاقات نہ کر سکے حبیبہ سے۔ اگر کسی بھی قسم کا غیر متعلقہ شخص ملاقات کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ میں قانونی کارروائی کروں گی۔ یہ عندیہ بھی انہوں نے دے دیا ہے، لیکن جو بیان لینے جب جاتے ہیں تحقیقاتی افسر تو وہاں پہ وہ مخالفین سے جو وہ بات کرا دیتے ہیں، اور اب مخالفین کے پاس اور کوئی ہدف باقی نہیں رہ گیا بجائے اس کے کہ وہ آ کے سرنڈر کر دے، ورنہ جس طرح ظہیر ضلالت کا سامنا کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی ضلالت کا سامنا کرتے رہیں گے اور ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، چونکہ غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ 13 سال کی بچی کسی کے گھر سے آپ لے کر چلے گئے ہیں، آپ کی عمر خود جو ہے وہ زیادہ نہیں بلکہ 17-18 سال ہے۔ 13 سال کی بچی سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے، اور پھر آپ اسے بہلا بسلا برگلا کر گھر سے جو ہے وہ سہولت کاروں کے ذریعے اغوا کر کے آپ اپنے شہر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو شرمندگی ندامت نہیں ہوتی۔ اچھے لوگ کبھی بھی اس طرح کسی کی لڑکیاں نہیں بھگاتے، بلکہ عزت دار طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، نہ کہ اسے بھگاتے ہیں اور ان کے گھر پہ رشتہ بھیجتے ہیں، اور نہ رشتہ دینے پر ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور اگر غلطی سے بھی کبھی اس طرح کوئی لڑکا جو کہ کم عمر ہوتا ہے اس طرح کا قدم اٹھا بھی لیتا ہے تو اس کی فیملی
اس کو بڑی لان تان کرتی ہے اور لڑکی کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پر چھوڑ کر آتی ہے اور باقاعدہ یہ کہہ کر آتی ہے کہ ہمارے لڑکے نے یہ کیا، اگر آئندہ اس قسم کی کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتانا۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، لڑکی کئی دن تک گھر سے غائب رہی، لیکن مجال ہے کہ اس گینگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہو کہ آپ کی لڑکی ہمارے پاس ہے، ہم اسے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، غلطی سے یہاں پر آ گئے، بلکہ نہیں، بلکہ طرح طرح کے جادو منتر اس کے اوپر کیے گئے۔ آپ نے ویڈیو بھی دیکھیے، منظر عام پر آئی کہ اس کے اوپر جادو آ گیا، اس پہ اثرات کروائے گئے تھے، وہ اثرات چھپانے کے لیے جو وہ بابا اس پر جو وہ دم کر رہے تھے، ایک عجیب ماحول جو وہ سامنے بنا ہوا تھا، وہ ویڈیو بھی خیر آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اب دیکھیں آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔